علاقہ جو دنیا بھر میں منی برازیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کراچی کا وہ قدیم علاقہ ہے جو سب سے پہلے آباد ہوا اور کافی عرصے تک تجارت، معاشیت، ثقافت اور سیاست کا مرکز رہا۔ پھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں واقع لیاری دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کی دہائی میں خوف و ہراس کا استعارہ بن گیا۔ کیسے اس علاقے کی شناخت یہاں کے فٹ بال کھیل کے شوقین کے بجائے گینگ وار، قتل و غارت، اغوا اور نشے جیسی لت بن گئی، لیکن ایک بار پھر لیاری آج بدل رہا ہے۔ آپ کو کنیکٹ پاکستان کی پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں صوبیہ سلیم۔ 2020 کا لیاری کیسا ہے اور یہ کیسے ممکن ہوا، جانتے ہیں لیاری کے ہی ایک ہونہار سپوت سے۔ شکریہ زار خان صاحب کنیکٹ پاکستان کو ٹائم دینے کے لیے۔ آپ ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، میرا نام زار خان بلوچ ہے، میں لیاری میں ہی پیدا ہوا ہوں۔ حاجی عبدالعالم اسکول جو کڈا مارکیٹ میں ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا اور اردو کالج سے انٹر کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے آنرس کیا اور پھر وہیں سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا۔ آپ کو سوشل ورک کرنے کی انسپریشن کیسے ملی؟ ایک ایسا انسان جو کچھ کتابیں پڑھے، کچھ پروگریسو مائنڈ ہو اس کا، اور وہ یقیناً سوچے گا، وہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچے گا، وہ اجتماعی مفاد کے بارے میں سوچے گا، وہ یہ چاہے گا کہ میری کمیونٹی دیگر کمیونٹیز کے مقابلے پہ نہیں، کم سے کم ایک ایسی سطح پہ آ جائے کہ اس کو بھی اس کی بنیادی جو بیسک رائٹس ہیں وہ اس کو ملیں، جیسے تعلیم بنیادی حق ہے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ایک آرگنائزیشن موجود تھی جو ہمارے فرقوں کے زمانے کی تھی، تو ہم نے کہا کمیونٹی پہ اپنا کردار ادا کریں۔ باقی یہ کہ ظاہری بات ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لوگ سیلف اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، اپنی لائف کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ترجیح دی کہ ٹھیک ہے، ہم ہیں آج ہم ہیں، ہم اگر کچھ نہ کر سکے تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی انہیں پرابلم سے دوچار ہوں گی، تو اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا کام کرے جس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو، جس سے ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہو، جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ جس نے آپ کو بہت اٹریکٹ کیا ہو اور آج تک آپ کو موٹیویٹ کرتا ہو اپنے تعلیم کو عام کرنے کے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، آپ کو اگر آپ کے علم میں یا نہیں کہ لیاری میں 80s کے لاسٹ میں یا 90s میں ایک بہت بڑا سلسلہ چلا تھا اسٹریٹ اسکولس کا۔ اسٹریٹ اسکول یہ تھا کہ کسی بھی انجمن کے سامنے اگر کئی جگہ خالی ہوتی تھی تو وہاں پہ باقاعدہ شام کو ٹینٹ لگایا کرتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھایا کرتے تھے۔ وہ بچے جن میں سے کچھ ایسے بچے تھے جو اسکول گوئنگ تھے، کچھ ایسے بچے تو جو اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ یہ پوری لیاری میں تقریباً آدھے سے زیادہ لیاری میں ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کوئی ٹینٹ بندھا ہوا ہوگا، وہاں پہ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا، ایک ایسا کام تھا کہ جس کو کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اور اسی دوران مجھے یاد ہے کہ تقریباً 42 سی بی اوز تھے اس وقت لیاری میں جو ایکٹیو تھے، ان سب کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا لیاری این جی اوز الائنس کے نام سے، اور اس کا میں فرسٹ جنرل سیکرٹری تھا۔ لیاری این جی اوز الائنس بنا جس میں 42 سی بی اوز تھے اور ہم نے مل کر بہت سے مسائل پہ کام کیا۔ اب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ علاقہ، ہم نے صرف لیاری کو فوکس کیا، پورے لیاری کو فوکس کر کے ٹریننگز بھی کروائیں بچوں کو۔ اگر یہ حالات خراب نہ ہوتے، بیچ میں بھی ایک لہر آ گئی پوری کراچی کی، اگر آپ بات کرتے تو لیاری میں بھی وہ سلسلہ ہوا، تو شاید آج حالات کہیں بہتر ہوتے۔ جب حالات خراب ہوئے تو یہ نہیں سوچا چلو ایریا چھوڑ دیتے ہیں؟ یہاں رہ کر حالات کو بہتر کرنے کی کیا موٹیویشن بنی؟ حالات بہت خراب تھے، بلکہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ میرے اپنے گھر کے سامنے بم گرا کرتے تھے۔ اب سوچ یہ تھی کہ یار ہم چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا، ہم چھوڑ کے جائیں گے اگر ڈر کے مارے تو کیا ہوگا، پھر اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کام، مطلب یہ تو بدی اور نیکی تو ہر جگہ چلتی رہی ہے نا ہر وقت، پورے آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اور اچھائی کے ساتھ ایک برائی بھی ہے، اگر اچھائی بیٹھ جائے تو برائی غالب آ جائے گی۔ تو یقیناً بہت مشکل حالت تھی۔ میں آپ کو تک گھر سے ہم نکلتے تھے، ہم دیکھتے کہ یہاں سے نکلیں یا یہاں سے نکلے، کون سے راستے سے نکلے۔
اب بہرحال صورتحال یہ تھی، ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اینول فنکشن تھا، ہمارا سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی بچوں کی، اور اسی دن حالات اتنے خراب ہوئے کہ اندر ہم پروگرام کر رہے تھے اور باہر جو ہے نا فائرنگ ہو رہی تھی، گراؤ جلاؤ بھی ہو رہا تھا۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اندر تعلیم کی بات کر رہے تھے، ہم نے کہا میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا، ہم نے پیرنٹس کو کہا کہ دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے اور اندر ہم کیا کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا کام روکیں تو ہماری نسل خراب ہو جائے گی۔ یقین کرو فائرنگ ہوتی رہی، حالات خراب ہوتے رہے، لیکن ہمارا کام نہیں رکا، ہمارے اسکول چلتے رہے، اور آج اگر اس وقت ہم چھوڑ دیتے تو شاید آج یہ سارا سسٹم نہ ہوتا۔ آپ کی نظر اور ایکسپیرینس کے مطابق کیا کیا چیلنجز لیاری کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لیاری کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے۔ لیاری کی تاریخ ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جا سکے، جس پہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لیکن ہمارے لیے بدبختی یہ ہے کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے یا کراچی کی جو میڈیا ہے، اس نے ہمارے پازیٹیو اسپیکٹ کو کبھی دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جب سے ہم نے وہی سنبھالا، ہمارے پاس یہ بیسک جو فنڈامنٹل پرابلمس ہیں، جو بیسک پرابلمس ہیں، آج بھی وہ پرابلمس ہیں۔ پانی کا مسئلہ آج بھی ہمارے علاقوں میں موجود ہے، سیوریج کا مسئلہ آج بھی، اگر آپ جائیں بہت سے علاقوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں کی چیزوں کو، یہاں کے مسائل کو حکومتی سطح پہ کبھی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہاں لوکل سطح پہ کچھ اگر لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ یار ہمارا اپنا علاقہ ہم کوشش کریں، انہوں نے تو کوشش کی ہوگی، لیکن ان کو بھی اوپر سے کوئی اس طرح کا سپورٹ نہیں ملا کہ وہ پرابلم سالو ہو جائیں۔ تو اب جو صورتحال ہے اب یہ ہے کہ سیوریج کا مسئلہ آج بھی آپ کو ملے گا، پینے کے پانی کا اس کا میں خود شکار ہوں کہ میں خود اس کا افیکٹو ہوں۔ باقی یہاں پہ ایک چیز بڑی تیزی سے بلڈرز مافیا وہ کافی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اور بھی پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں۔ اب سسٹم وہی پرانا ہے، سسٹم آپ کو برٹش کے زمانے کا ملے گا اور بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ابھی بھی ہمیں بہت سی چیلنجز ہیں۔ آج کے اور کچھ سال پہلے کے لیاری کے نوجوان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں جب دہشت گردی عروج پر تھی؟ دیکھیں لیاری کے نوجوان ہمیشہ سے اس نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پازیٹیولی اپنا رول پلے کرے۔ اگر میرے والد صاحب اچھا کماتے ہیں، ہم لوگ اچھا کارگزاری پر ہم اچھی تعلیم بھی حاصل کریں گے، ہمیں ایک اچھا گھر سے ایک اچھا فیڈ بیک ملے گا۔ لیکن اگر میرے گھر میں پرابلمس ہیں، اگر میرے گھر میں ایسا ہے کہ ایک دن کا میں کار ہوں، ایک ٹائم کا میں کار ہوں، دوسرے ٹائم کے لیے پریشان ہوں، تو یہاں پہ میں کیا سوچوں گا؟ میں تو ظاہری بات ہے کچھ اور نہیں سوچوں گا، میں سوچوں گا کہ میں جا کے کماؤں، کہیں سے پیسے لاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ لیکن نوجوانوں میں پوٹینشیل پہلے بھی بہت تھی، نوجوانوں میں پوٹینشیل آج بھی ہے۔ اسپورٹس کے حوالے سے جیسے فٹ بال میں آپ کو انٹرنیشنل لیول کے آپ کو کھلاڑی ماضی میں بھی تھے، آج بھی لیاری میں موجود ہیں۔ ایجوکیشن سائڈ پہ آج بھی آپ کو پہلے بھی بہت سے لوگ ملتے تھے، آج بھی اگر ہم بینظیر بھٹو یونیورسٹی کو دیکھ لیں، وہاں کا جو وائس چانسلر ہے اسی علاقے کا ہے، اختر بلوچ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پوٹینشیل بہت ہے، بس اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پازیٹیولی لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیاری لٹریچر فیسٹیول انیشیٹو کا پرپس کیا تھا اور یہ کس حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے نوجوانوں کو مثبت سوچ کی طرف راغب کرنے پر؟ یہ جو کانسیپٹ تھا لیاری لٹریچر فیسٹیول کا، یہ ہمارے اپنے دوستوں کا تھا، چونکہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے تھے، وہ آلریڈی لٹریچر پہ، بکس پہ کافی انہوں نے کام کیا تھا۔ اب ایک چونکہ کراچی لٹریچر فیسٹیول KLF اس کا ایک کانسیپٹ موجود تھا، اس کے علاوہ اسی کانسیپٹ کو لے کے ہمارے گوادر کے کچھ لوگوں نے RCD میں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے گوادر میں RCD کونسل میں ایک لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا، وہ بھی باقاعدہ سالانہ۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا اصل میں اس لٹریری لوگوں کو ایک تو ہے کہ ان کو آپس میں ایک جگہ جمع کرنا تھا، ان سے سیکھنا تھا۔ تو بس یہی کانسیپٹ تھا کہ لٹریچر کو مزید فروغ دیا جائے، اور چونکہ لیاری کا ایک وتیرہ رہا ہے ماضی میں بھی، تو یہاں پہ لٹریچر کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کیا لیاری میں ہونے والے تضاد و فساد رنگ و نسل، مذہب اور لسانیت کی وجہ سے ہوئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیاری وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ
اس کو منی پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قومیت کے لوگ، ہر زبان کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ گو کہ یہاں پہ حالات خراب ہوئے، لیکن کبھی یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی پنجابی اور بلوچ کی بنیاد پہ کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی جو ہے نا قومیت کی بنیاد پہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، سازشیں کی گئیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ بلکہ ہم نے اسکولوں میں بھی یہ کوشش کی ہے، بلکہ ہم یہاں پہ بھی ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی دیر از نو اینی ڈفرینس بٹوین اینی کاسٹ، بٹوین اینی نیشن، بٹوین اینی لینگویج، بٹوین اینی ریلیجن، تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ شکریہ سر، ہمارے ساتھ موجود تھے زارخان بلوچ۔ کنیکٹ پاکستان کی پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اصل زندگی کی ایسی کہانیوں اور کرداروں کو منظر عام پر لانا ہے جو اپنی انفرادی ذمہ داری سے بخوبی واقف ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ امید ہے ہم اپنی اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہوں گے۔ پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔